السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد معین الدین چشتی ہے اور میں دارالمعمودیہ غوثیہ مدرسہ نامی کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نظریہ کی حفاظت کے لیے نصاب تعلیم کتنا اہم ہے؟ جی، نظریہ کی حفاظت کے لیے نصاب تعلیم کتنا اہم ہے، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ اور اگر ہم غور کریں نصاب تعلیم کیا ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے نا، زمین کو تیار کیا جاتا ہے، ہل چلائے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے، جب بالکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر فصل تیار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نصاب تعلیم کی اہمیت ہے کہ جب نئی نسل پروان چڑھتی ہے اور وہ زمین ذہانت کی صورت میں تیار ہوتی ہے اور اس زمین کو آگے چلانے کے لیے اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو نظام تعلیم بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیج اچھا ہوگا تو تیار ہونے والی فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اور اگر بیج اچھا نہیں ہوگا تو تیار ہونے والی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کچھ باندیاں آئیں، ایک غزوہ سے باندیاں آئیں اور کچھ غلام آئے، مال غنیمت آیا، تو ان میں ایک خاتون تھی، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ حسین تھی، اٹریکٹیو تھی، لوگ متوجہ ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی صحابہ نے گزارش کی کہ یہ ہمارے حصے میں دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، ایاکم وخضراء دمن، بڑا ایک محاورہ استعمال فرمایا کہ جہاں گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہو وہاں پر عام طور پر آپ سبزہ دیکھیں تو وہ بہت ہرا بھرا ہوتا ہے، اور دوسرے سبزے اور چارے کی نسبت اس کا قد کاٹ بھی بڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن جب آپ کاٹ کر کسی جانور کے سامنے ڈالتے ہیں تو جانور اس کو منہ نہیں لگاتے، اس سے سمیل آتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے انداز میں سمجھا دیا کہ اب تم اٹریکٹ ہو رہے ہو، لیکن جب اس کے وجود سے تمہاری نسل پیدا ہوگی تو وہ نسل معاشرے میں ایکسیپٹنس کے قابل نہیں ہوگی، پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری نسل کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اکبر الہ آبادی نے تو اس دور میں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آج ہمیں ایسے کردار پڑھائے جا رہے ہیں کہ جو ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور برائی کی طرف آمادہ ہوتی ہے، یہ کردار تو ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کا کردار نکال دیا گیا ہے، جن کی گود میں حسن اور حسین جیسے لوگ آتے ہیں جو وقت کی حکومتوں کو للکارتے ہیں اور اس نظریہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمیں روسو کا دیا ہوا نظام تعلیم تو پڑھایا جاتا ہے جس نے صرف اس لیے اپنے بچوں کو یتیم خانے میں جو ہے جمع کرا دیا تھا اپنی عیاشی کے لیے کہ دوسری شادی کروں اور میں زندگی عیاشی کی گزاروں اور کوئی میرے سامنے رکاوٹ نہ بنے، اس کا دیا ہوا نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو نظام تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جو آپ کے خلفائے راشدین کی صورت میں آیا، وہ نظام تعلیم نہیں پڑھایا جا رہا۔ وہ کیسا نظام تعلیم ہے؟ صدیق اکبر جیسا جس نے مدبر اور حکمران پیدا کر دیا، فاروق اعظم جیسا جسے اونٹ چرانے نہ آتے تھے وہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بن گیا، عثمان غنی جیسا جو ہے وہ ذوالنورین اور ماہر تجارت، حضرت علی المرتضیٰ جیسا ماہر جج، ابو عبیدہ بن الجرح جیسا ہمیں فیلڈ مارشل نظر آتا ہے، خالد بن ولید جیسا سپہ سالار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ سلیبس ہی تھا نا، اور یہ قرآن کا سلیبس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو جب جو پڑھایا جاتا ہے اسی کے مطابق آگے نسل اور نرسری تیار ہو جاتی ہے۔ جو نرسری کو آپ دیں گے، اس کی خوراک میں دیں گے، اسی کے مطابق آگے جو ہے وہ فصل تیار ہوگی۔ تو یقیناً ہمارے سلیبس سے جس طرح اقبال کو نکالا جا رہا ہے، جس طریقے سے قائد اعظم کے افکار کو نکالا جا رہا ہے، اگر آپ خطبہ الہ آباد پڑھیں، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد سے پہلے جو انہوں نے اوپننگ گفتگو کی ہے، انٹروڈکشن اپنا کرایا، انہوں نے کہا جی میں مسلم لیگ کی صدارت کے لیے جس شخص کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ مضبوط یقین رکھتا ہے کہ آج بھی اسلام وہی کام کر سکتا ہے جو 1400 سال پہلے کیا تھا۔ یہ اقبال نے کہا ہے، آپ خطبہ الہ آباد پڑھیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میرے نزدیک جس طرح فرد کے لیے مذہب کا کردار ضروری ہے، اسی طرح ریاست کے لیے بھی مذہب کا کردار بڑا ضروری ہے۔ اور انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے کیا کہا تھا
کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اقبال کی فکر ہے. اور اقبال نے آگے یہ کہا کہ جو نظریہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. یہ ایک اور پہلو ہے. اور اقبال نے یہ سارا بیان کرنے کے بعد پتہ کیا کہا کہ ظاہر ہے جس آدمی کے یہ نظریات ہوں جب وہ بات کرے گا تو اپنے نظریہ کے اندر رہ کر کرے گا. یہ اوپننگ گفتگو ہے علامہ اقبال کی. آج پاکستان کو لبرل پاکستان کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جنہوں نے تصور دیا ہے، ان کے ہاں تو اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ ایک تجربہ گاہ ہمیں ملے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کا پریکٹیکل دنیا کو دکھا سکیں. لیکن آج جو ہمارے اقتدار کے بھوکے لوگ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس کی نظریاتی سرحدوں پر جو ہے وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قائد اور اقبال کی دی ہوئی جو فکر ہے اور صحیح فکر ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں. اور جب تک ہم نہیں پہنچائیں گے یقیناً اس قسم کے حملے جو ہے ہوتے رہیں گے. یہ بالکل ایسے ہے جس طرح اندھیرے کمرے میں ایک دیا سلائی جلا دیں سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہوتا ہے. تو روشنی کا جب تک دیا نہیں جلائیں گے اندھیرے ہر طرف سے حملہ آور ہوتے رہیں گے. آج بھی اگر آپ اقبال اپنی نسل کو پڑھا دیں نا تو دنیا کی کسی سپر طاقت کے سامنے آپ سر نگو نہیں ہو سکتے، آپ اپنی گردن نہیں جھکا سکتے. پچھلے دنوں فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی جس میں امریکہ کا آیا ہوا بندہ جو ہے وہ جھک کر قائد اعظم کو سلام کر رہا ہے اور قائد اعظم جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ نظریہ کی طاقت ہوتی ہے کہ جسے اپنے نظریہ پر یقین ہوتا ہے نہ اسے ہندو خرید سکتا ہے نہ اسے انگریز خرید سکتا ہے. اور ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اقبال اور قائد کی فکر کو سامنے رکھیں اور اپنے نظام تعلیم کو اسی نہج پر استوار کریں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے. ورنہ ہوگا کیا؟ ڈاکٹر ادھر بنے گا اور چلا جائے گا خدمت کرنے کے لیے امریکہ میں. انجینئر ہمارا ہے یورپ میں خدمت کر رہا ہے. استاد ہمارا ہے مڈل ایسٹ میں خدمت کر رہا ہے. اپنے ملک سے جب محبت نہیں پڑھائی جائے گی تو پھر ملک سے محبت پیدا بھی نہیں ہو سکتی. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اور میں اگر غور کریں کہ 50 نمبر یا 40 نمبر کی پاک سٹڈی آپ پڑھا کر پاکستان سے محبت نہیں پیدا کر سکتے. آپ غیروں کی زبانیں 200 نمبر کی رکھیں، دوسرے سبجیکٹس 200 نمبر کے رکھیں، جب تک کسی چیز کو اہمیت نہیں دی جائے گی اس وقت تک آپ محب وطن نسل پیدا نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے اسلامیات 60 نمبر کی یا 50 نمبر کی پڑھا کر آپ صحیح مسلمان پیدا نہیں کر سکتے. ہم انجینئر بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم استاد بھی پیدا کر رہے ہیں، لیکن سچا مسلمان اور سچا پاکستانی ہم پیدا نہیں کر رہے. اگر سچا مسلمان اور سچے پاکستانی پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے تو ہمارے ملک میں کرپشن نہ ہوتی. اور دلچسپ بات کیا ہے، وہ ایوب خان کے بھائی نے کہا تھا، سردار بہادر خان نے، کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں، اہل چمن سب جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. یہ پہلی اسمبلی جو بنی تھی نا پاکستان کی، اور جو جاگیردار لوگ اور وڈیرہ شاہی اس میں داخل ہو گئی تھی، اور اس وقت اس نے یہ کہا تھا اور یہ برمحل تبصرہ تھا. اور آج کے زمانے میں کسی نے اس پر گرہ لگائی، اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. یہ ہے نصاب کا قصور کہ ملک میں جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ مشین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن محب وطن نہیں ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.